अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम नवम जमात का 10वां सबक जिसका उन्वान है शहरकारी का मुताला करेंगे। शहरकारी देही बस्तियों के शहरी बस्तियों में तब्दील होने के अमल को शहरकारी कहते हैं। इस अमल में देही बस्तियों की साख्त, इनकी आबादियों और पेशों में ज़बरदस्त तब्दीलियाँ वाक़ होती है। यह अमल सदियों से जारी है, मगर आज के इस दौर में इसमें बहुत तेज़ी आ गई है। आज दुनिया में शहरकारी का फ़ीसद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। शहरकारी की इब्तिदा देही बस्तियों का बुनियादी पेशा ज़राअत होता है, मगर जब देहातों में मुख्तलिफ़ तरह के सनतें और कारखाने कायम होने लगते हैं तो नए पेशे जन्म लेते हैं। लोगों को रोज़गार मुहैया होना शुरू होता है, जिसमें ज़राअत के मुकाबले में ज़्यादा आमदनी मिलने के इम्कानात होते हैं। इसलिए मकामी लोग और अतराफ़ के लोग इन देहातों की तरफ आने लगते हैं। लोगों के आने की वजह से देही इलाकों की आबादी में इजाफ़ा होता है। आबादी में इजाफे की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के खदमाती पेशे रिवाज पाते हैं, मसलन दवाखाने, होटलें, किराना दुकानें, अस्पताल, बैंक और तफरीही गाहें। इन सब की वजह से देही इलाकों की तौसी होती जाती है और पुराने गाँव की शक्ल बदल जाती है। गाँव के बड़े हो जाने पर गाँव की अवामी खिदमत फराहम करने वाली इंतज़ामिया की नौयत भी बदल जाती है, यानी ग्राम पंचायत की बजाय नगर परिषद या नगर पालिका वजूद में आती है। इंतज़ामिया के ज़िम्मे बुनियादी अवामी खिदमात की फराहमी होती है, मसलन पीने का पानी का इंतज़ाम करना, सड़कों की तामीर, पानी की निकासी, रास्तों और गलियों की रोशनकारी, तफरीही ज़राए, शहरी मनसूबाबंदी, बागात कारी वगैरह। इन तमाम सहूलियात के मुहैया होने पर गांव गांव नहीं रहता बल्कि शहर में तब्दील हो जाता है। इस तरह शहरकारी का अमल पूरा होता है। शहर किसे कहते हैं? भारत के दफ्तर मरदमशुमारी ने 1961 में किस बस्ती को शहरी बस्ती करार देने के दर्जल मेयार तय किए हैं। जो बस्ती इस मेयार को पूरा करेगी वो शहरी बस्ती कहलाएगी। ये मेयार दर्जल है। नंबर 1, जिस बस्ती में काम करने वाले मर्दों की 75% तादाद गैर ज़रई पेशों से वाबस्ता हो। दूसरा, जिस बस्ती की आबादी 5000 अफराद से ज़ायद हो। तीसरा, जिस बस्ती में आबादी का गुंजानपन 400 अफराद फ़ी मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा हो। भारत में शहरकारी के इजाफे की शरह। भारत में 1961 के बाद शहरकारी की रफ्तार में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। 1961 से 1981 तक शहरी आबादी के इजाफे की शरह 5.55% थी, लेकिन 1981 से 2011 तक इजाफे की शरह 13.73% तक पहुंच गई। यानी भारत की शहरी आबादी यानी शहरकारी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। शहरकारी की वजूहत। शहरकारी की अहम वजूहत दर्ज झेल है। पहला, सनतकारी। दूसरा, तिजारत। तीसरा, मशीनकारी और टेक्नोलॉजी। चौथा, नकलो हमल और मवासिलात। पांचवा, नकले मकानी। सनतकारी। किसी इलाके में नई सनतों के कायम हो जाने से रोज़गार के नए मौके पैदा हो जाते हैं और रोज़गार के मुतलाशी अफराद यानी जो लोग रोज़गार तलाश करना चाहते हैं वो लोग यहाँ जमा होने लगते हैं, जिसके नतीजे में शहरकारी में इजाफा होने लगता है। 19वीं सदी के दौरान मुंबई में कपड़ा साजी की मिलें कायम हो जाने पर यहाँ की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ और बुनियादी तौर पर कोलियों यानी मछेरों की बस्ती मुंबई उज़्मा जैसे अजीमुशान शहर में तब्दील हो गई। दूसरा, तिजारत। बाज़ इलाकों का महल वकू अशिया को लाने, ले जाने, चढ़ाने, उतारने और ज़ख़ीरा करने के लिए निहायत मौजू होता है। ऐसे मकामात पर तिजारत और इससे मुतालिक दीगर खिदमात मसलन तिजारती इमारात, बैंक, माशी इदारे, गोदाम, सर्द खाने वगैरह कायम किए जाते हैं। ऐसे इलाकों में सड़कें, होटलें और रिहाइशगाहें भी तामीर हो जाती हैं और वो इलाका एक बड़ी शहरी बस्ती में तब्दील हो जाता है। मसलन भारत का शहर नागपुर जो मुल्क के बिल्कुल बीचों बीच में वाक़ है, ये तिजारती नुक्ते नज़र से सहूलत बख्श है, इसलिए यहाँ शहरकारी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। तीसरा, मशीनकारी और टेक्नोलॉजी। आज ज़्यादातर शोबों में मशीनों के ज़रिए काम किए जा रहे हैं। इनमें ज़राअत भी शामिल है।
مشینوں کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی وجہ سے ان شعبوں سے منسلک افراد بے روزگار ہو گئے ہیں۔ روزگار کی تلاش میں یہ افراد شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شہری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چوتھا، نقل و حمل و مواصلات۔ جس علاقے میں سڑکوں، ریل راستوں اور نقل و حمل کی دیگر ترقی یافتہ سہولیات دستیاب ہوتی ہیں، وہاں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں بہت تیزی سے شہری بستیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مثلاً کوکن ریلوے کی ترقی کے بعد اس راستے پر واقع ساورڈے ضلع رتناگری گاؤں بہت تیزی سے شہری بستی میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اسی طرح ریل راستوں کے ایک جگہ مجتمع ہو جانے پر وہاں شہر آباد ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جلگاؤں ضلع کا بھساول شہر جو صرف ریلوے جنکشن کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ نقل مکانی یعنی ہجرت کرنا، یہ شہر کاری پر اثر انداز ہونے والا ایک اہم جزو ہے۔ نقل مکانی کئی طرح کی ہوتی ہے، مثلاً مدت کے لحاظ سے قلیل مدتی، طویل مدتی یا مستقل۔ دوسرا، علاقے کے لحاظ سے ایک دیہات سے دوسرے دیہات، دیہات سے شہر کی جانب۔ بڑے شہروں کی اعلیٰ معیار زندگی کی کشش لوگوں کو نقل مکانی پر اکساتی ہے۔ مثلاً بھارت کے ایک بڑے حصے سے لوگ ممبئی، پونا، بنگلور، دہلی ان شہروں کی جانب نقل مکانی کرتے ہیں۔ شہر کاری کے اثرات۔ شہر کاری کی وجہ سے کسی علاقے کی ساخت بڑے پیمانے پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلی زمین کے استعمال میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ مثلاً زراعت کے لیے استعمال ہونے والی زمینیں کارخانوں اور رہائش گاہوں کے لیے استعمال ہونے لگتی ہیں۔ شہر کاری سے جہاں فائدہ ہوتا ہے وہیں اس کے نقصانات بھی سامنے آتے ہیں۔ شہر کاری کے فائدے۔ شہر کاری کے مندرجہ ذیل فائدے ہیں۔ پہلا، معاشرتی اتحاد۔ شہر کاری کی وجہ سے ثانوی، ثلاثی اور رباعی پیشوں میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں مختلف مذاہب، زبان، معاشرت، رسم و رواج کو ماننے والے لوگ آ کر ایک جگہ رہنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرتی رسوم و رواج کا تبادلہ ہوتا ہے، غلط فہمیاں دور ہوتی ہے اور معاشرتی اتحاد کو بڑھاوا ملتا ہے۔ دوسرا، جدید کاری۔ مختلف علاقوں سے آنے والوں کے پاس مختلف قسم کی معلومات، علم اور مہارت ہوتی ہے، ان کا باہمی تبادلہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ پورے علاقے کو ہوتا ہے۔ نئی اسکیموں، ترقیاتی منصوبوں، جدید ترین معلومات، ٹیکنالوجی کا فائدہ شہری بستیوں کو حاصل ہوتا ہے اور شہری لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک دیہی علاقہ ایک جدید علاقے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تیسرا، سہولیات۔ شہر کاری کی وجہ سے شہری بستیوں میں مختلف اقسام کی سہولیات مہیا ہو جاتی ہے، مثلاً پکی سڑکیں، آمد و رفت کی سہولیات، مواصلات، تعلیم، طب، فائر بریگیڈ، دواخانے، اسکول، کالجز، مالیاتی ادارے، بینک وغیرہ۔ پونا اور ممبئی اس قسم کی سہولیات پیدا کرنے والے مثالی شہر مانے جاتے ہیں۔ شہر کاری کے مسائل یا شہر کاری کے نقصانات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا، جھوپڑ پٹی۔ شہر کاری سے شہری آبادی میں جس تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اتنی تیزی سے رہائش کے انتظام میں اضافہ نہیں ہوتا۔ نقل مکانی کرنے والے زیادہ تر لوگ معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ شہروں میں آنے کے بعد بھی ان کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ شہروں میں عمدہ مکان خرید لیں، اس لیے ایسے لوگ شہروں میں دستیاب کھلی جگہوں پر عارضی اور غیر پختہ مکان بنا لیتے ہیں۔ یہ اکثر غیر قانونی اور ناجائز ہوتے ہیں۔ انہیں مقامی انتظامی اداروں کی جانب سے شہری سہولیات نہیں ملتی۔ مکانات چھوٹے اور قریب قریب ہوتے ہیں، تنگ گلیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح بڑی بڑی جھوپڑ پٹیاں وجود میں آتی ہیں، جیسے ممبئی کی دھاراوی جھوپڑ پٹی۔ ان جھوپڑ پٹیوں کی وجہ سے معاشرتی اور صحت کے تعلق سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا، نقل و حمل کا مسئلہ۔ مرکزی شہری علاقوں میں آبادی کے گنجانپن میں اضافے کی وجہ سے شہروں کے باہری حصوں میں مضافات وجود میں آتے ہیں۔ ان مضافات سے شہر کے مرکزی حصے کی جانب ملازمت، تجارت، صنعت، سرکاری کام کاج، تعلیم کے لیے لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ عوامی نقل و حمل کی خدمات آبادی کے لحاظ سے ناکافی ہوتی ہے۔
اس لیے لوگ ذاتی موٹر گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہجوم ہوتا جاتا ہے اور جگہ جگہ ٹریفک جام لگتا ہے اور سفر میں تاخیر ہوتی ہے۔ تیسرا، آلودگی۔ شہروں میں آلودگی ایک اہم اور سلگتا ہوا مسئلہ بن گیا ہے۔ شہروں میں ہر قسم کی آلودگیاں ہوتی ہیں، مثلاً فضائی آلودگی، صوتی آلودگی، آبی آلودگی وغیرہ۔ ان آلودگیوں کا شہری زندگی پر منفی اثرات پڑتا ہے اور یہاں مختلف قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور یہ کبھی کبھار وبائی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے۔ چوتھا، جرائم۔ نقل مکانی کرنے والے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملنے نہیں پاتا، اس لیے وہ غیر قانونی راستوں کا استعمال کرتے ہوئے پیسے کماتے ہیں، جس کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ شہروں میں چوری، نقب زنی، لڑائی جھگڑے، قتل، غارت گیری جیسے جرائم عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے نظم و نسق کا سنگین مسئلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ پولیس اور عدالتی نظام پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ مندرجہ بالا تمام مسائل کے علاوہ جگہوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ اور گروہی کشمکش کی وجہ سے شہروں میں تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ شہر کا معاشرتی اتحاد خطرے میں پڑ گیا ہے۔ بچوں، یہاں ہمارا سبق شہرکاری ختم ہوتا ہے۔ امید ہے بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پڑھائی پر خصوصی توجہ دیجیے، والدین کے ساتھ ساتھ استاد کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔